والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ والتین کا درس آج انشاءاللہ تعالی. سورہ والتین کے اندر حضور 8 آیتیں اور آج 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. کل انشاءاللہ تعالی 4 آیتیں تلاوت کی جائے گی. ان 5 دنوں کے اندر ہمارا جو درس ہوگا وہ 2 سورتوں کا ہوگا. جیسے پچھلے ہفتے کو 2 سورتوں کا درس تھا، سورہ والضحیٰ، سورہ لم نشرح کا. اس ہفتے انشاءاللہ تعالی والتین اور سورہ علق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ والتین کے اندر 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 4 قسمیں اٹھا کر خالق کائنات نے انسان کو اس خوبصورت، اس احسن انداز میں بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر صرف 1 رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کا، سورہ والتین کا ترتیب کا جو نمبر ہے وہ 95 ہے، اور نزول کا جو نمبر ہے وہ 28 ہے. اس سے پہلے 27 سورتیں نازل ہو چکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع، بڑا ہی مہربان، نہایت رحمانہ ہے. والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. وطور سینین، اور وطور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور امن والے شہر کی. تفسیر کے اندر اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ شہر مکہ المکرمہ کی قسم. اللہ رب العزت نے یہ 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے، ایسا کسی کو بھی خوبصورت نہیں بنایا. وہ خود ارشاد فرما رہا ہے. پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم، یعنی 4 قسم. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی. تو حضور ویسے تو جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی کھانے پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ ساری ہی کمال کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے، اور یہاں تو قسم اٹھا رہا ہے۔ انجیل اور انجیل کے فوائد حکمت میں بھی اور حدیث شریف کے اندر بھی رسول پاک نے انجیل کی تعریف فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے رسول پاک نے زیتون کی درخت کی بھی تعریف کی ہے، اور زیتون کے تیل کی بھی تعریف کی ہے، اور زیتون کی لکڑی جو مسواک کے لیے استعمال ہوتی ہے سرکار نے اس کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کی لکڑی کا مسواک میرا مسواک ہے، اور یہ انبیاء کا مسواک ہے، یعنی جو لکڑی مسواک کے لیے استعمال ہوتی تھی اور ہوتی ہے اس میں سب سے اچھی لکڑی جو ہے وہ زیتون کی لکڑی ہے، اور آپ نے یہ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ منہ میں بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اب تو برش کا زمانہ ہے، لیکن مسواک کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وطور سینین، اور یہ وہ طور سینہ ہے جس پر اپنے ایک برگزیدہ اولو العزم نبی رسول سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے لیے بلاتا تھا۔ یہ مخصوص مقام تھا جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تو خالق کائنات اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فرماتا تھا، اپنے بندوں پر نبی اور رسول کے ذریعے سے پیغامات جو جاری ہونے تھے جاری فرماتا تھا۔ کتنا مقدس یہ پہاڑ ہے، کتنا پاکیزہ یہ وادیاں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے لیے بلایا، لیکن کروڑوں درود ہو، کروڑوں سلام رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی پہاڑ، کوئی وادی، کوئی مسجد، کوئی گراؤنڈ، کوئی خاص جگہ مقرر نہیں فرمائی تھی کہ میرے حبیب آپ فلاں دن کو فلاں تاریخ کو یہاں آئیں گے اور یہاں وضو کریں گے، یہاں نوافل پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس مقام پر ہی آپ پر وحی نازل ہوگی۔ نہیں، بلکہ سرکار مکے میں تو قرآن پاک مکے میں نازل ہوگی، سرکار دو عالم پہاڑ پر ہیں تو قرآن وحی نازل ہو رہا ہے، کریم آقا غار میں جلوہ فروز ہے تو قرآن وحی نازل ہو رہا ہے، سرکار دو عالم اونٹنی پر سوار ہے تو قرآن وحی نازل ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم نے سر اقدس کسی صحابی کی گود میں رکھا ہوا ہے تو قرآن وحی نازل ہو رہا ہے، اور آپ ازواج مطہرات کے حجرات پاک کے اندر جلوہ افروز ہے تو قرآن وحی نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت بتانا کیا چاہتا ہے، کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب آپ قرآن کے لیے نہیں آئیں گے، قرآن آپ کے لیے آئے گا، آپ وحی کا انتظار کرنے کے لیے یہاں نہ آئیں، وحی آئے گی، بلکہ وحی آپ کے پاس آئے گی، اس لیے لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی نبی تھے لیکن وہ اور تھے، آپ اور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور سورہ بلد کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ سورہ بلد کے اندر خالق کائنات نے شہر کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن اس لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ اس میں جلوہ فروز ہیں، تو اس لیے خالق کائنات کے اس کلام کے مقدس اس حصے کے اندر سورہ والتین کی آیت نمبر 3 میں خالق کائنات نے فرمایا اس امن والے شہر کی قسم۔ ایمانداری کی بات ہے، مکہ بڑا امن والا شہر ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے مکہ بہت امن والا شہر ہے، بالخصوص حرم تو کمال ہے، یہاں تو باہر کا قاتل بھی آتا تھا تو یہ لوگ اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کوئی جانور بھی بھاگ کر پہنچ جاتا تھا اس حدود کے اندر تو اس کا شکار بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا فرما کر اس شہر کی عزت کو عظمت کو چار چاند لگائے، مگر کسی وجہ سے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں نبیوں کی مزارات ہیں جو نظر نہیں آتی، اور وہاں ایک اللہ رب العزت کی مخصوص خاص اور برگزیدہ صابرہ اور شاکرہ بندی کے قدم لگے ہوئے ہیں،
اور وہاں اللہ کے نبی کے قدموں سے پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے، وہاں پر گزیدہ نبی کی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں اور ان کی ادائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کو بڑی عزت بخشی ہے، بڑی عزت بخشی ہے، لیکن کیا کہنے مدینہ المنورہ کے اندر جس میں خود اس کا حبیب جلوہ افروز ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ہم خود اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اس کی خود تعریف کر رہے ہیں۔ انسان کی بناوٹ دیکھیں، اس کی شکل و صورت دیکھیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھی کی طرح نہیں بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جانوروں کی طرح نہیں بنا دیا، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، اور ایسا خوبصورت بنایا اس کو لباس عطا فرمایا، جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، کھال ہے، بال ہے، یعنی دیکھ لیں نا وہ جانور نر مادہ ہے، مذکر اور مؤنث ان کے اندر ہے، مگر جسم پر کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اون ہے، کھال ہے، بال ہے، اور سامنے نظر آتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس کو لباس بھی عطا فرما دیا۔ لباس انسان کی عزت کو چار چاند لگاتا ہے، انسان کی شخصیت کو ابھارتا ہے، نکھارتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کا لباس جو ہے یہ خالق کائنات کا ایک کرم ہے، ایک احسان ہے کہ اس نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا، اس کی بناوٹ اتنی پیاری ہے کہ یہ قیام بھی کر سکتا ہے، یہ رکوع بھی کر سکتا ہے، یہ سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو بندہ جھک نہ سکے، ایسا وجود نہیں ہے کہ جو بندہ سر سجدے میں نہ رکھ سکے۔ آپ حضور ان سے پوچھ کے دیکھیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، جو قیام نہیں کر سکتے، جو رکوع نہیں کر سکتے، جو سجدہ نہیں کر سکتے، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اس کی بارگاہ میں قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہے ہیں، تو خالق کائنات نے ہم پر تعریف فرمائی، اور تعریف فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کل کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں واضح الفاظ ہیں کہ کون انسان خوبصورت ہے۔ یہاں پر تو فرمایا کہ انسان کو خوبصورت بنایا، یعنی یہاں غیر مسلم بھی خوبصورت ہے، یہود و نصارہ بھی خوبصورت ہے، سب خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فیصلہ کون ارشاد فرمایا کہ کون خوبصورت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ خوبصورت ہے جو میرے محبوب کی بات مانتا ہے، جو نبیوں کی اطاعت کرتا ہے، جو ہماری بات مانتا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ویسے تو میں نے اس کو خوبصورت ہی بنایا ہے، لیکن اس کی مرضی ہے کہ اس نے اپنا حسن برباد کر دیا ہے، اور اصل خوبصورتی جو ہے وہ حضور تقوی کی ہے، اصل خوبصورتی جو ہے وہ عمل کی ہے، اصل خوبصورتی جو ہے وہ کردار کی ہے۔ میں اس ہستی کی، کاش کہ ہمیں اس ہستی کے نالین پاک کی خاک کی ملتی تو ہم اس کو سرما بناتے۔ یعنی کون سی ہستی جس کو جناب بلال کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت ہستی ہے، کیا کمال ہے۔ نسب نہیں ہے ظاہری طور پر، یعنی خاندان نہیں ہوتا ہے نا، بندے کو اس بات پر فخر ہوتا ہے، مان ہوتا ہے میرا اچھا خاندان ہے، چودھری خاندان ہے، بڑے بڑے خاندان بڑے ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، کوئی نسب نہیں اتنا بلند، اور پھر ایک غلامی کی زندگی گزار کر رسول پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن خالق کائنات نے ایسی کرم نوازی فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی، نسب والے بھی مرتے ہیں جناب بلال پر۔ پھر دوسرا حسب ہوتا ہے، یعنی عمل ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو بلال کے کمالات کا تذکرہ نہ کرتا ہو اور بلال کا ذکر کر کے اپنے دل اور دماغ کو تسکین نہ پہنچاتا ہو۔ یعنی بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے۔ اسی طریقے سے بات صرف اور صرف حسن کی نہیں ہے، علم کی نہیں ہے، بات اس کے احسان کی ہے، اس کی کرم نوازی کی بھی ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے اس بات پر، سنیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس بات پر کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ حضور یہ تھوڑی بات ہے، جانوروں نے کب اس سے کہا تھا کہ مجھے بھینس بنا دینا، مجھے اونٹ بنا دینا، مجھے بکری بنا دینا، مجھے کتا بلی بنا دینا، کب کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی انسان نہ بناتا، کوئی اور چیز بنا دیتا، تو ہم اس کو کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن خالق کائنات نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ احسان اتنا بڑا احسان کہ صرف انسان نہیں بلکہ ہمیں اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ ہم اس بات پر فخر نہیں کر رہے، ہم اس بات پر تکبر نہیں کر رہے، جملہ غور سے سنو۔ ہمیں صرف فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ ہمارا مالک اور خالق، ہمارا پروردگار رب العالمین ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ یعنی اگر کوئی ہماری عزت ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک اور خالق وہ ہے جو نبیوں کا خالق اور مالک ہے، جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، جو جل جلالہ ہے، عما نوالہ ہے، اللہ سبحانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمارے پر احسان ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس ذات نے ہمیں خلق فرمایا، اور خلق بھی ایسی مخلوق میں نہیں بلکہ انسانوں میں خلق فرمایا، اور انسانوں میں سے بھی اس نبی کے دور میں نہیں تو اس نبی کی نبوت اور رسالت جو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی تعریف کر رہا ہے جو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی تعریف کر رہا ہے جو انسان ہے، یعنی جس کے اندر انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاسألک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ تیرے فضل سے، تیری رحمت سے ہم نے نماز پڑھی، ذکر و اذکار ہوا، تسبیحات ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والتین کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ قبول و منظور فرما، قلب کے کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے لیے قرآن پاک آسان فرما، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم مالک کے مولا قرآن کی فہم و فراست عطا فرما، صاحب قرآن کی معرفت و محبت عطا فرما۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والے جتنے دکھی ہیں سکھ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ رزق روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے وسیع خزانوں سے عطا فرما۔ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اندرونی بیرونی روح
روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا دن کا آغاز تیرے بابرکت نام سے، تیرے مقدس کلام سے ہو رہا ہے، اس دن کو ہم سب کے لیے خیر وافیہ بنا فرما۔ یا الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، آپ کی ساری امت کی خیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔